اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عوام انٹرنیشنل نیوز کے پروگرام بول عوام سے میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ارشد ڈھلو۔ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب مولانا پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب، مرکزی امیر اتحاد امت پاکستان۔ آج ہم پیر صاحب سے قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 عیسوی کو لاہور کے مقام پر پاس کی گئی تھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 23 مارچ 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان، جس کو پہلے قرارداد لاہور کہا گیا اور پھر اس کے بعد جتنا بھی ہندوستانی میڈیا تھا اس نے قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور گلی گلی میں یہ نعرہ لگنا شروع ہوا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ یہ نعرہ، یہ جذبہ ایک اسلام کی روح کو سموئے ہوئے تھا، تو آپ یہ فرمائیے کہ اس نعرے کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا، جس میں اسلام کی عکاسی ہوتی تھی، علماء و مشائخ ہندوستان کا اس میں کیا کردار تھا اور کس طرح انہوں نے پاکستان بنانے میں اس نعرے کی مدد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں قوم کے سامنے وہ بنیادی مقاصد رکھوں جس کے لیے پاکستان ہمارے وجود میں آیا۔ پاکستان دو قومی نظریے کے تحت ہمارے وجود میں آیا، اور اس کے مقصد جو تھا وہ واضح طور پر پہلے اسمبلی میں قرارداد مقاصد کی شکل میں آیا کہ اس ملک کا حاکم اعلیٰ اللہ ہوگا، اور اس ملک کا نظام جو ہے وہ کتاب و سنت پر مبنی ہوگا۔ اس کے لیے علماء کرام کے تمام مکاتب فکر نے، چاہے وہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، ان کے اکابر نے، علماء نے، مشائخ نے قائد اعظم مرحوم کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا، اور علماء کے ساتھ دینے کی وجہ سے پوری قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی، لوگوں نے ملک چھوڑا، اور پاکستان کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرما دیا۔ اس کے اندر علامہ شبلی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا کردار ہے۔ وہی علامہ عثمانی کہ جن کو پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس ملک کا جھنڈا آپ لے رہیں گے۔ چنانچہ پہلا جھنڈا انہوں نے یہاں مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں ان کے شاگرد علامہ ظفر عثمانی کو بھیجا گیا، انہوں نے جھنڈا لہرایا۔ اللہ نے ہمیں ایک عظیم ملک دے دیا، اور جس ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال ہے۔ پیر صاحب، پاکستان کا وجود 14 اگست 1947 عیسوی کو اس دو قومی نظریے قرارداد پاکستان کی بنیاد پر وجود میں آ گیا۔ موجودہ حالات میں 74 سال گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس روح کو سامنے رکھتے ہوئے کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ دو قومی نظریہ جو ہمارا بنیادی مقصد تھا، کہ کیا ہم پاکستان بنانے کے بعد اس دو قومی نظریے کی پیروی کس حد تک کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، یا اس میں کوئی کوتاہیاں خامیاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد مقاصد سے ہمارے انحراف کی وجہ سے پھر مسلمانوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا، اور بنگال ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، گویا کہ آدھا ملک چلا گیا۔ باقی ملک کے اندر ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس نظریے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، بلکہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسلامی پاکستان کے اسلامی تشخص پر بھی
بات ہو رہی ہے اور اس کے قبلے کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور اس وجہ سے آج ملک کئی قسم کے مسائل کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور دشمن اس طاق میں ہے کہ ہم کب اس ملک کو مزید تقسیم کر کے اور ان کو اس نظریے سے ہٹائیں، کیونکہ دشمن کو کسی صورت میں اس نظریے پر عمل کرانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ موت ہے ہماری۔ حالانکہ سب سے بڑی بات تھی کہ جو ہمارے مکاتب فکر ہیں 4، ان میں یہ تھا کہ بھئی کتاب و سنت کی تشریح کے مطابق یہ نظام کیسے بنے، تو 31 علماء چاروں مکاتب فکر کے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے 22 نکات مرتب کیے، اور اس 22 نکات میں وہ سب چاروں مکاتب فکر کے لیے قابل قبول ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے حکمرانوں نے ابھی تک اس نظریے کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کہ اس طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کی، تو اس وجہ سے آج ہم مسائل میں گہرے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم تمام اپنے جو اختلافات ہیں بھول کر اور قرارداد مقاصد اور تمام مکاتب فکر کے جو 22 نکات مرتب کیے ہوئے متفقہ نکات ہیں، ان نکات پر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یقیناً۔ تو پیر صاحب، اس وقت موجودہ حالات میں جس وقت مختلف قسم کے فروعی اختلافات اور گونا گو نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں دشمن کی طرف سے، تو علماء مشائخ کا کردار بڑھ نہیں گیا پہلے سے بھی، قیام پاکستان سے پہلے بھی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں، موجودہ حالات میں علماء مشائخ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ قوم جڑی رہے اور دشمن اپنی مکاریاں یا جو اس کی مخاصمتیں ہیں کہ اس ہماری پاکستانی قوم کو توڑنے کی، وہ پوری نہ ہوں اور یہ ہماری قوم اچھی طرح جڑ جائے؟ اس میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اکابر کی وہ امانت جو ہے، جس اس وقت خطرات ہیں، جس طرح پاکستان بنانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، آج پاکستان کو بچانے میں ان کو کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ ان کا اخلاقی ایمانی فرائض میں شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اکٹھے ہو کر اور موجودہ حکومت سے بھی ہم یہ مطالبہ کریں کہ آپ نظریہ پاکستان پھر 73 کے آئین کے اسلامی دفعات واضح وہ بتا رہے ہیں کہ جس میں یہ واضح ہے کہ اس ملک کا نظام 10 سال کے اندر اندر کتاب و سنت کے مطابق بنایا جائے گا، اور اسلام کے کتاب و سنت کے خلاف جو جتنے بے قوانین ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو اس طرف ہماری پیش رفت نہیں ہو رہی، اس لیے ضرورت یہ ہے، اور ہمارے اوپر یہ بہت بڑا اخلاقی ایمانی فرائض میں شامل ہے کہ ہم اس وقت موجودہ حکومت اللہ جسے چاہے کام لے لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولوی آئے گا تو وہ نظام لائے گا، یا کوئی شیخ الحدیث آئے گا، یا شیخ التفسیر آئے گا، یا کوئی شیخ المشائخ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت فاجر سے فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے، اور کئی دفعہ اللہ نے لیا ہے۔ ان اللہ یؤید الدین برجل الفاجر، حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک فاسق فاجر سے کام لے لیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم تمام علماء اور مشائخ، موجودہ حکومت، پھر عمران خان صاحب، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ریاستی مدینہ کا ماڈل ہم پیش کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ریاستی جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے تو اسی نعرے پر ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی اقدام کریں، اور ہم ان کی حمایت کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ مدینے کے ماڈل کیسے بنے گا، اس کا نظام کیا تھا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس کی عدالتیں کیسی تھی، اس طرف ہم لے آئیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں، اور اگر جس دن اس ملک کے اندر محمدی نظام آ گیا، کتاب و سنت پر مبنی عدل انصاف کا نظام آ گیا، عادلانہ نظام آ گیا،
اور لوگوں کو جب سستا انصاف ملے اور لوگوں کو عدل ہو تو عدل جب ہوگا تو امن بھی آ جائے گا، کیونکہ عدل اور امن یہ لازم ملزوم ہے۔ جب تک امن نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو امن نہیں آ سکتا۔ عدل صرف اسلامی نظام لا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ سے یہ دردمندانہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے صفوں میں اختلافات کو کم کر کے اور ان مسائل میں الجھنے کے بجائے نظریہ پاکستان کی طرف اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے پاس ہمارے اکابر کی امانت ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج مولانا پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب۔ پیر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آخر میں میں آپ سے مختصر سا پیغام قوم کے نام پہ لینا چاہوں گا کہ دو قومی نظریہ، اس حوالے سے آپ خصوصی پیغام کیا دیں گے 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے حوالے سے؟ میں قوم سے درخواست کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہم قوم امت مسلمہ ہیں اور ہمارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سارے کائنات کے سردار تھے، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہم اپنا ایڈیل بنا کر ان کو اور ان کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ تمام مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہے، یہ صرف علماء اور مشائخ کا کام نہیں ہے، بلکہ تمام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نظریہ پاکستان کی تکمیل کے لیے وہ اپنے وسائل کے مطابق جدوجہد شروع کر لیں اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہمارے اگر یہ جذبہ ہمارا ہوگا تو ہماری آئندہ نمائندے بھی ایسے آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ باکردار قسم کے لوگ ہوں گے، دیانتدار امانت دار ہوں گے، جن کے اندر اسلام کا ہمدردی ہوگی، خیرخواہی ہوگی اور مسلمانوں کی اور ملک کی خیرخواہی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، دو قومی نظریہ، اس کی اساس کیا تھی؟ اس کی اساس یہ تھی، قائد اعظم نے یہ سوچا تھا، مسلمان رہنماؤں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے رہن سہن کے طریقے یکسر مختلف ہیں، تو اس لیے یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اسی نظریے کی بنیاد پہ یہ مملکت خدا داد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کو معرض وجود میں آئے۔ مقصد کیا تھا کہ ایک عادلانہ مملکت خدا داد جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے تمام حقوق اور فرائض کا حق ہو، یہ مقصد تھا۔ اور اپنی اس دعا کے ساتھ اور اس استدعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد رہنے والے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔